غزہ میں اسرائیلی درندگی کو کوئی نہیں روک پا رہا۔ مسلسل حملوں سے شہادتوں کی تعداد 35,300 تک پہنچ گئی۔ جبالیہ کیمپ کے قریب تازہ حملوں میں متعدد فلسطینی شہید اور درجنوں زخمی ہو گئے۔ غزہ کی صورتحال کے حوالے سے یہ رپورٹ دیکھتے ہیں۔ غزہ میں اسرائیلی حملے جاری۔ عالمی ادارے صحت کے مطابق اسرائیلی حملوں میں اب تک 15,000 سے زائد فلسطینی بچے شہید ہو چکے۔ غزہ کے چند اسپتالوں میں ہی علاج ممکن ہے۔ حماس اور حزب اللہ کے حملوں سے اسرائیلی فوج کو روزانہ کی بنیاد پر جانی و مالی نقصان کا سامنا ہے۔ تازہ حملوں میں 5 اسرائیلی فوجی مارے گئے۔ اسرائیلی فوج نے اہم فوجی اڈے پر حزب اللہ کے حملے کی تصدیق کر دی۔ اس فوجی اڈے سے جاسوس غبارہ جاسوسی کے لیے بھیجا جاتا ہے۔ حماس کے بیان کے مطابق حملے میں اسرائیلی جاسوس غبارہ تباہ کر دیا گیا۔ عالمی عدالت انصاف میں مقدمے کی سماعت کے دوران جنوبی افریقہ کی وکیل عدیلہ حاسم نے اسرائیل کی شدید مذمت کی۔ غزہ کی صورتحال پر بائیڈن حکومت کی یہودی اہلکار نے عہدے سے استعفیٰ دے دیا۔ گرین برگ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ ہم فلسطین میں ہونے والی صورتحال پر اٹھ کھڑے ہوں۔ اسرائیلی فوج کے ہاتھوں غزہ میں فلسطینیوں کا قتل عام جاری ہے۔ جبالیہ کیمپ اور دیگر علاقوں پر مسلسل بمباری نے صورتحال انتہائی سنگین بنا دی۔ شہداء کی مجموعی تعداد 35,300 تک پہنچ گئی ہے۔ عالمی عدالت انصاف میں غزہ کے مقدمے کے اسرائیلی غزہ کے حملے کے جھوٹے جواز گڑتا رہا۔ تفصیلات دیکھیے اس رپورٹ میں۔ بمباری، شہادتیں اور عمارتوں کی تباہی۔ غزہ مسلسل صہیونی درندگی کا نشانہ بن رہا ہے۔ مسلسل اسرائیلی حملوں کی وجہ سے ہزاروں فلسطینی خوراک، پانی اور دواؤں کو ترس رہے ہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو عالمی برادری کی شہ پر غزہ کے ساتھ رفح پر ایک اور حملے کے لیے تیار ہیں۔ عالمی عدالت انصاف میں جنوبی افریقہ نے کہا کہ عالمی عدالت اسرائیل کو رفح پر حملے سے روکے۔ سماعت کے دوران عالمی عدالت انصاف کے ججوں نے اسرائیل سے کئی سوالات پوچھے۔ اسرائیلی درندگی کے جواب میں حماس اور لبنان سے حزب اللہ مجاہدین صہیونی فوج پر حملے کر رہے ہیں۔ یمنی فوج کا ایک اور کارنامہ، امریکہ کا $30 ملین کا جاسوس ڈرون مار گرایا۔ یمنی حکام کے مطابق کامیاب کارروائی معرب میں کی گئی۔ غزہ پر اسرائیلی حملوں کے جواب میں یمنی فوج نے بحر احمر اور خلیج عدن میں اسرائیلی اور امریکی مفادات کے حامل جہازوں کا راستہ روک رکھا ہے۔ امریکی اور برطانوی حملے بھی یمن کی استقامت کو کم نہ کر سکے۔ دوسری جانب جمعے کو یمنی دارالحکومت صنعا میں غزہ کی حمایت اور اسرائیلی درندگی کے خلاف بہت بڑا مظاہرہ کیا گیا۔ مظاہرے میں ہزاروں افراد نے شرکت کی۔ یمنی اور فلسطینی پرچم اٹھائے مظاہرین نے اسرائیل، امریکہ اور اس کے حمایتی ممالک کے خلاف نعرے لگائے۔ اسپین نے اسرائیل کے لیے ہتھیار لے جانے والے بحری جہاز کو سمندری حدود میں داخل ہونے سے روک دیا۔ اسپین کا واقعے پر بیان سامنے آ گیا۔ ہسپانوی وزیر خارجہ نے رد عمل دیتے ہوئے کہا کہ مشرق وسطیٰ کو مزید ہتھیاروں کی نہیں، امن کی ضرورت ہے۔ کینیڈا بھی فلسطینیوں کے خلاف آبادکاروں کے بڑھتے ہوئے تشدد کو روکنے کی کوششوں میں شامل ہو گیا۔ کینیڈا نے 4 اسرائیلی آبادکاروں پر پابندی لگا دی ہے۔ کینیڈین وزارت خارجہ کے مطابق پابندیاں ان اسرائیلی آبادکاروں پر عائد کی گئی ہے جن پر فلسطینی شہریوں اور ان کے املاک کے خلاف تشدد اور پرتشدد کارروائیوں میں ملوث ہونے کا الزام ہے۔ اس سے قبل اپریل میں فرانس کا کہنا تھا کہ وہ مقبوضہ کنارے میں فلسطینی شہریوں کے خلاف تشدد میں ملوث اسرائیلی آبادکاروں پر پابندیاں بڑھانے پر غور کر رہا ہے۔